اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں راشد نصیب اور آپ کو پڑھاتا ہوں سی پی سی، اور سی پی سی کے اندر ہم پڑھ رہے تھے آرڈر 11 کو، اور آرڈر 11 میں ہم نے جو ہے 12 رول اس کے ابھی تک پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 13 رول کو پڑھیں گے اور 14 کو بھی دیکھیں گے۔ تو 13 رول کی طرف چلتے ہیں۔ رول 13 ہے ایفیڈیوٹ آف ڈاکومنٹ سے متعلق۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے لائن ہے دی ایفیڈیوٹ ٹو بی میڈ بائی اے پارٹی اگینسٹ ہوم سچ آرڈر ایز از مینشنڈ ان دا لاسٹ پروسیڈنگ رول ہیز بین میڈ شیل اسپیسیفائی which if any of the documents therein mentioned he objects to produce, and it shall be in form number 5 in appendix C with such variations as circumstances may require۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں جو ہے دی ایفیڈیوٹ ٹو بی میڈ بائی اے پارٹی اگینسٹ ہوم سچ آرڈر ایز از مینشنڈ، یعنی جو انٹروگیٹریز، جو سوال نامے یا ڈسکوری آف ڈاکومنٹ سے متعلق جو ہے اگر وہ کوئی بھیج رہا ہے تو اس کو ایفیڈیوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ وہ ایفیڈیوٹ ضرور دے گا جو اس چیز کو جس سے پوچھا جا رہا ہے سوال، اور وہ کوئی اس میں انکار کر دے یا آبجیکٹس ٹو پروڈیوس کرے، یعنی اس کو جو ڈاکومنٹس سے مانگے جا رہے ہیں اس کو دینے سے وہ انکار کر دے، تو وہ جو ہے پھر فارم نمبر 5 ان اپینڈکس سی کے اندر جو دیا گیا ہے اس کی جو ویریشنز ہیں اس کے مطابق، اس کے سرکمسٹانسز کے مطابق جو ہے جو اس میں مانگی گئی ہیں چیزیں ان کے مطابق جو ہے وہ پھر وہ ایفیڈیوٹ دے گا۔ یعنی جو پارٹی پروڈیوس کرے گی وہی ایفیڈیوٹ دے گی، تو جو پارٹی ڈاکومنٹس پروڈیوس کرے گی وہی پھر ایفیڈیوٹ دے گی، اور وہ پھر فارم 5 اپینڈکس سی کے اندر جو ہے دیا گیا ہے۔ اس کے اندر اتنی ہی بات ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں رول 14 کو تو وہ ہے پروڈکشن آف ڈاکومنٹ سے متعلق۔ پروڈکشن آف ڈاکومنٹس جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ڈسکوری آف ڈاکومنٹس سے متعلق ہی پڑھ رہے ہیں، تو پروڈکشن آف ڈاکومنٹس ایک قسم کا کورٹ کو اس کے اندر پاورز ہیں اور کورٹ کو اختیارات کی بات کی گئی ہے۔ تو ان لائنوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اٹ شیل بی lawful for the court at any time during the pendency of any suit to order the production by any party thereto upon oath of such of the documents in his possession or power relating to any matter in question in such suit۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کورٹ کو ایک اختیار ہے کہ کیس کے دوران، جو پینڈنسی آف کیس ہے اس کے دوران جو ہے وہ آرڈر دے سکتی ہے اس پروڈکشن کے لیے، اس ڈاکومنٹس کی جو کہ جس پارٹی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس پیش کرے، اس کو ایک آرڈر دے سکتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کو پیش کرے اوتھ کی بنا پر، اور جو ہے یہ ڈاکومنٹس جو ہے جو کہ اس کی قبضے میں ہے یا اس کی پاور میں ہے، جو کہ اس مقدمے کے اندر وہ میٹر ان کوسچنس کے اندر جو ہے پڑا ہوا، یعنی اس کا ڈاکومنٹ کی جس کی مقدمے کے اندر جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو کورٹ اس ڈاکومنٹس کو پروڈکشن کے لیے جو ہے ایک آرڈر دے سکتی ہے کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے، اور وہ جو ہے پھر کیا ہوگا، ان سچ سوٹ ایز اے کورٹ شیل تھنک رائٹ، اور جیسے بھی کورٹ جو ہے اس کو مناسب سمجھے اس کو ویسے ہی آرڈر دے، اینڈ دی کورٹ میں ڈیل ود سچ ڈاکومنٹس، اور پھر اس ڈاکومنٹس کے ساتھ کورٹ کیسے ڈیل کرے گی، وین پروڈیوس، جب اس کو پیش کیا جائے گا، ان سچ مینر ایز شیل اپیئر جسٹ، جیسا کہ یہ اپیئر ہوا ہے، اپیئر ہو، جیسا کہ یہ کورٹ کے اندر اپیئر ہو، ایسے ہی اس ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کو جو ڈاکومنٹس پیش کیا گیا اس کے ساتھ وہ کورٹ اپنا مینر اس کا جو ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کورٹ نے جو ڈاکومنٹس مانگا اپوزٹ پارٹی سے، تو وہ ڈاکومنٹس اس کو جب پیش کیا جائے گا تو اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، ویسے ہی اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا جیسے یہ کورٹ میں جسٹ اپیئر ہوا ہے۔ رول 15 کے اندر دیکھتے ہیں رول 15 کیا ہے۔ رول 15 ہے انسپیکشن آف ڈاکومنٹس ریفر ٹو ان پلیڈنگس اور ایفیڈیوٹس۔ اگر کوئی پلیڈنگ کے اندر جو ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا ہے وہ یا وہ ڈاکومنٹس جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے متعلق یہ رول ہے، اس میں یہ ہے کہ ایوری پارٹی ٹو اے سوٹ شیل بی انٹائٹلڈ ایٹ اینی ٹائم ٹو گیو نوٹس ٹو اینی ادر پارٹی۔ اس وقت یہاں پر جو لکھا ہے ہر پارٹی کو، یعنی کہ دونوں پارٹیوں کو، دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کو، ایوری پارٹی ٹو اے سوٹ شیل بی انٹائٹلڈ، وہ جو ہے اس چیز کے انٹائٹلڈ ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نوٹس دے سکتے ہیں مخالف پارٹی کو، اور کیا نوٹس دے سکتے ہیں، ہوز پلیڈنگس آر ایفیڈیوٹس ریفرنس
is made to any documents to produce such documents for the inspection of the party giving such notice. تو وہ اس نوٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پارٹی سے دوسری پارٹی سے یہ کہے گی کہ وہ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں یا وہ ایفیڈیوٹ جو آپ کا پلیڈنگ سے تعلق رکھتا ہے وہ جو ہے آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو جو ہے اس کی انسپیکشن کرا دیں. اس سے انسپیکشن کرانے کے لیے اس کو جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کو معائنہ کرانے کے لیے جو ہے اس کو نوٹس کرے گی، اور ہز پلیڈر یا وہ کہیں جی خود دیکھنا ہے ہم نے یا ہمارے جو ہے وکیل نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اینڈ ٹو پرمٹس ہم اور دیم ٹو ٹیک کاپیز دیئر آف، اور ان سے جو ہے ان کی کاپی بھی لے سکتے ہیں، یعنی نوٹس بھی دے سکتے ہیں، ان کو لے بھی سکتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ تاکہ انسپیکشن کیا جا سکے، دیکھ سکے، خود بھی دیکھ سکے، یا ان کا وکیل اگر وہ ڈاکومنٹس دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے نوٹس دے سکتے ہیں. اینڈ اینی پارٹی ناٹ کمپلائنگ ود سچ نوٹس، اگر کوئی پارٹی اس نوٹس کا کوئی کمپلائی نہیں کرتی، اس کا نہیں مانتی، شیل ناٹ آفٹر ورڈس بی ایٹ لیبرٹی، تو اس کو پھر یہ آزادی نہیں ہوگی، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا ٹو پٹ اینی سچ ڈاکومنٹس ان ایویڈنس، تو پھر وہ ان ڈاکومنٹس کو ایویڈنس میں بھی نہیں لا سکتے. ایک ڈاکومنٹس مخالف پارٹی سے مانگا گیا کہ ان کا انسپیکشن کرنا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، جن کو آپ نے ریفرنس اپنے پلیڈنگ کے دوران کیا ہوا ہے، تو اس دوران پھر یہ کیا کرے گی اس پارٹی، اگر وہ اس سے انکار کرتی ہے تو اس سے انکار کرنے کی صورت میں وہ پھر اپنے ان کو کسی بھی آگے ایویڈنس کے اندر اس میں استعمال نہیں کر سکتی، اپنے لیے جو ہے ایویڈنس کے اندر استعمال نہیں کر سکتی، انلیس یہاں تک کہ جو ہے ہی شیل سیٹسفائی دا کورٹ، کہ کورٹ کو وہ مطمئن نہ کر دے دیٹ سچ ڈاکومنٹس ریلیٹس اونلی ٹو ہز اون ٹائٹل، اگر وہ کورٹ کو یہ مطمئن نہ کر دے کہ یہ جو ہے جناب جو میں نے ڈاکومنٹس لگایا ہے یہ صرف مجھ سے ہی متعلقہ ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کورٹس کو جب تک یہ سیٹسفائی نہ کر دے تب تک جو ہے اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی. ہی بینگ اے ڈیفینڈنٹ ٹو دی سوٹ اور دیٹ ہی ہیز سم ادر کاز اور ایکسکیوز ود دا کورٹ شیل ڈیم سفیشینٹ فار ناٹ کمپلائنگ ود سچ نوٹس، یا کوئی اور وجوہات بیان کر دے کہ کورٹ کو کوئی اور ایسی جس سفیشینٹ کاز جو ہے اس کو دے دے، جس سے کورٹ جو ہے مطمئن ہو جائے کہ واقعی ہاں اس میں دوسری پارٹی جو مانگ رہی ہے اس کو انسپیکشن کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ سے ہی متعلق ہے، تو یہ علیحدہ بات ہے، ادروائز اس کو پھر ایویڈنس کے لیے نہیں مانا جائے گا. In which case the court may allow the same to be put in the evidence on such terms as to cost or and otherwise as the court shall think fit. اور پھر یہ جو ہے کورٹ اگر اس کو ایک قسم کی اگر ایویڈنس کے لیے اجازت دیتی بھی ہے تو وہ آن کاسٹ دے سکتی ہے، یا پھر کوئی اور وجہ جو بھی کورٹ محسوس کرے، صحیح سمجھے، اس کے مطابق اس کا آرڈر کر سکتی ہے. تو 15 رول کے اندر یہی بات کی گئی انسپیکشن آف ڈاکومنٹس سے متعلق، کہ اگر کوئی پارٹی اگر وہ ڈاکومنٹس کو انسپیکشن کرنا چاہتی ہے ان کا، تو یا ان کا وکیل معائنہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو نوٹس دے گا، اور نوٹس پہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی اسی ڈاکومنٹس کو جس کے لیے مانگا گیا تھا، نوٹس کیا گیا تھا، وہ انکار کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی ایویڈنس کے اندر ان ڈاکومنٹس کو استعمال نہیں کر سکتا بصورت دیگر جب تک کورٹ اس کو الاؤ نہ کر دے اس کی سفیشینٹ کاز کے بعد. تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر پھر ہم آگے چلیں گے. تب تک کے لیے راشد نصیب کو اجازت. اللہ حافظ.